السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ قال: ذکرک اخاک بما یکرہ۔ قیل: افرأیت ان کان فی اخی ما اقول؟ قال: ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ اخرجہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو عزیز طالبات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی، اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غیبت تمہارا اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرنا ہے جو اسے ناگوار گزرے۔ عرض کیا گیا کہ ذرا یہ بتلائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تو تم وہ بات کہہ رہے ہو جو واقعی اس میں ہے تب تو تم اس کی غیبت کر رہے ہو، اور اگر وہ بات اس میں نہیں تو پھر تم اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہتان اس کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو معلوم پڑ جائے کہ میرے بارے میں لوگ ایسا کہتے ہیں تو وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ کسی پر بہتان باندھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ابن العطی فرماتے ہیں، غیبت لغت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کسی انسان کا تذکرہ ہو اس کی غیر موجودگی میں۔ نمبر دو، برائی ہو، یعنی کسی آدمی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں برائی کے ساتھ ہو، ایسے طور پر کہ اس کو پسند نہیں، تو یہ غیبت ہے۔ اس کے سامنے بولا جائے تو غیبت نہیں۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہترین طور پر اس کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، خصوصاً اسلامی معاشرے کے بگاڑ میں اس کا بہت دخل ہوتا ہے، تعلقات کی خرابی میں، عزتوں کی خرابی میں اس کا بہت دخل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے اور خود غیبت کرنے والے کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، اس کی اپنی سوچ بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟
تم تو بہت ناپسند کرتے ہو، بس اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا اور برائی بتائی۔ اس گناہ کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ غیبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا اپنا بھائی ہے اور وہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد تم اس کا گوشت کھاؤ؟ کتنی بری چیز ہے نا۔ مانتے ہو نا اس کو برا، تو مت کرو ایسا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اگر تم نے ایسا کیا ہے، اور امید ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ یہاں پر یہ بات اللہ نے بیان کی تو معلوم ہوا کہ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں قیس کہتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کا گزر ایک خچر پر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مر کے ایک دم پھول گیا تھا۔ جب مر کر کے کئی دن ہو جاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، لاش، کسی کی بھی لاش جو ہے جاندار کی پھول جاتی ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم، ایک آدمی مرا ہوا خچر کھائے پیٹ بھر کے مجھے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی وہ اس کے لیے بدتر ہے، مطلب اس کا ہے غیبت کرنا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 736 میں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرب سفروں میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سفر میں خاص طور سے ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ عام حالات میں بھی ان کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی، مسافروں کا بھی حق ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک خادم ہوا کرتا تھا۔ سفر میں وہ سو گیا۔ دونوں جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اس نے کھانا نہیں پکایا ہے۔ کہا کہ یہ بہت سوتا ہے، یعنی بہت سونے والا ہے۔ دونوں نے اٹھایا اس کو اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ہمارا سلام کہو اور کہو کہ ہم کھانے کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، یعنی سالن مانگ رہے ہیں۔ اس زمانے میں زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا تھا، روٹی کے ساتھ اس کو کھا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کھانے کے لیے کچھ منگوایا۔ وہ شخص گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، جاؤ اور ان سے کہو کہ تم تو کھا چکے ہو۔ جب اس آدمی نے آ کر کے کہا کہ تم تو کھا چکے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ وہ آپ سے کچھ کھانے کی چیز مانگ کر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو کھا چکے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز سے ہم نے کھانا کھایا؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم نے تمہارے بھائی کا گوشت کھایا، تمہارے دانتوں میں دیکھو، میں اس کا گوشت دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے۔ یعنی وہ سمجھ گئے، سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ ایک جملہ جو اس شخص کے بارے میں کہا تھا وہ بہت ہی ناگوار جملہ تھا، یعنی اس کی غیبت کی تھی۔
اس کو چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چاہیے کہ تمہارے لیے مغفرت طلب کرے کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرے تو طریقہ یہ ہے کہ اس سے استغفار کروائے، تو کہا کہ اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ امام القرائطی نے اس کو مساوی الاخلاق میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے صحیحہ میں شیخ البانی نے 2608 پر کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنا سا بول دینا بھی غیبت ہو جاتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ صرف اتنا کہا کہ بہت سوتا ہے۔ یہ ایسے طور پر اس کا تذکرہ ہے جو اس کو پسند نہیں آیا اور اس کی موجودگی میں ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، مگر وہ سویا ہوا تھا تب انہوں نے کہا تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہوئی۔ ذرا سوچئے اسلام میں کسی کی عزت کے بارے میں کتنا لحاظ کیا گیا ہے۔ وہ عام آدمی ہے، بڑا آدمی نہیں ہے۔ غیبت کسی مسلمان کی نہیں کرنا ہے ہمارے دین میں، چاہے وہ خادم ہو چاہے آقا ہو۔ کسی کی زندگی میں غیبت کرنا یہ برا ہے، مگر اس کی موت کے بعد اس کی غیبت کرنا اور بھی برا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا ساتھی مر جائے تو چھوڑ دو اس کو، اس کی عزت میں دست درازی مت کرو، یعنی اس کے بارے میں برائیاں مت کرتے بیٹھو، اس کی غیبت مت کرتے بیٹھو۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں۔ مثال کے طور پر بھائیوں کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ تو یہ دعا کرنا ہے، نہ کہ ان کی غیبت۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبردار اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر اپنے بھائی کے عیوب کو تم لوگوں میں بیان کرنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کسی اور کو تیرے اوپر مسلط کر دے گا جو تیرے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ اللہ کی طرف سے بھرپور بدلہ ملے گا تجھ کو اس کا۔ اس بات سے ہم کبھی بھی غفلت میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے۔ جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہیں۔ آدمی دوسروں کی عزت کی ویسے حفاظت کرے جیسے خود کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہرگز جو ہے ہم کسی دوسروں کی غیبت نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور غیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔